والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ سننے والوں، میں نے موضوع چھیڑا تھا حضور کا حسن و جمال. توجہ کرنا. ایک دن نبیوں کے تاجدار سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکلے. سبحان اللہ کی آواز آ جانی چاہیے. سارے محبت سے بولے سبحان اللہ. سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکلے. میرے پاک نبی علیہ السلام کا گزر قافلے والوں سے کے پاس سے ہوا جن قافلے والوں نے مدینہ کے باہر پڑاؤ کیا ہوا تھا. ان قافلے والوں کی اونٹ چڑھ رہے تھے. ان میں سر رنگ کا اونٹ آپ کے اور میرے پیارے نبی کو پسند آ گیا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ مجھے بیچو گے؟ کہا بیچ دیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ کہا اتنے کا بیچیں گے. میرے پاک نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اونٹ مجھے دے دو، لیکن سنو میں کوئی تاجرانہ گھر سے تو آیا نہیں تھا، میں سیر کرتے کرتے تمہارے پاس آ نکلا. اونٹ مجھے دے دو، میں واپس جا کر اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں اس کی قیمت تمہیں بھجوا دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اونٹ دے دیا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی، کاشانہ نبوت کی طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے اور میرے پیارے نبی کو دیکھتے رہے. جب نبیوں کے تاجدار آنکھوں سے اوجل ہو گئے، وہ قافلے والے بھی سکتے سے باہر آئے. کہنے لگے یار ہم نے کیا کیا؟ نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، اتنا قیمتی اونٹ ایسے ہی انہیں دے دیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں معصوم پر خلوارے کہ ادھار دینے کے تین طریقے ہوتے ہیں. یا بندہ اسے جانتا ہوتا ہے، یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے. کہا نہ ہم اسے جانتے ہیں، نہ کوئی چیز گروی رکھی گئی ہے، نہ درمیان میں کوئی ضامن ہے. اتنا قیمتی اونٹ ایسے ہی انہیں دے دیا. میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا تذکرہ سننے والوں توجہ کرنا. ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ان میں ایک بولا یار میں کیا کرتا، میں تو ان کی خوبصورت بولی سنتا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. ان میں ایک کہنے لگا یار میں کیا کرتا، میں تو ان کو خوبصورت مسکرانا دیکھتا رہا. جب وہ مسکراتے تھے سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک کہنے لگا یار میں کیا کرتا، میں تو ان کی کنڈل کنڈل والی زلفیں دیکھتا رہا. اللہ اکبر. ان کی یہی باتیں ہو رہی تھی. ان کے کلام نے یہ تاثر دیا کہ ان کا اونٹ چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا. امام زرقانی نے لکھا یہی ان کے باتیں ہو رہی تھی. وہاں خیمے کے اندر قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک چپ بیٹھی تھی، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، ان کو مخاطب کر کے کہا اور لوگوں خبردار اس کے بارے میں بات نہ کرنا. انا ضامنۃ لسامان جمالکم، میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں. اگر اس نے اونٹ کی قیمت نہ دی، اونٹ کی قیمت تمہیں میں دے دوں. کہا اونٹ کی قیمت تمہیں میں دے دوں گی، میں ضامن ہوں. کہا واہ واہ کوئی ایک تو ہے نا جو اسے جانتا ہے. اب سننا اس کا جواب. کہا رب کعبہ کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. ہائے ہائے محبت نال بولو سبحان اللہ. کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں. اور کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ سننا اس کا جواب. کہا ضمانت اس لیے دے رہی ہوں جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا میں نے خیمے کی اور سے اس کا سونا چہرہ دیکھ لیا. لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے اتنے سونے چہرے والا اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں. اور میرے حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف کے اندر جو جملے لکھے، کہا اس عورت نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اور لوگوں سنو کأن وجہہ شقۃ القمر لیلۃ البدر. کہا لوگوں اس کا چہرہ اتنا سونا تھا گویا 14ویں کا چاند چمک رہا. یہاں پر میں کچھ اشعار پڑھا کرتا ہوں، انہی کے ساتھ آگے میں دعوت خطاب دیتا ہوں، دعوت نعت دیتا ہوں. ذرا آپ بھی محبت سے بولے سبحان اللہ. وہ کیا ہیں؟ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دین چڑھ جاوے جے اور رخ کو نقاب ہے. نا میں ان کھڑے ہو کے پڑھنے تو ساتھ ذوق چیک کرنا ماشاءاللہ. اس طرح نہیں پھر پڑھنے تاکہ پتہ بھی چلے نا کہ تسی بھی ذوق آلے اور محبت آلے. سارے محبت نال بولو سبحان اللہ.
ایک بار سارے جڑے ہلن تک نہیں بولے سارے ایک بار بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دین چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا او جھال نہ جھلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ زلف دا تے راہی راہ بھل جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کیے اعجاز نظر چودی او جیڑا آوے او وک جاوے خلق او دے مولی دنیا او کوئی ورلائی جان بچاوے شان کی دسا گن گن او دی او جتے گنتی ہی مک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن ہور کدرے نظر نہ آزم ایڈا سوہنا ماہی سن ہور کدرے نظر نہ آوے. بات ختم کرتے ہیں. پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم ساتھ حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم ساتھ تمہیں کو دیکھا. ان الفاظ کے ساتھ ملتمس ہوں جناب عظیم مدعِ رسول بلبل چمنستان رسالت جناب قبلہ رحیل قاسمی صاحب تشریف لائیں اپنی حاضری پیش فرمائیں. ذرا آپ بھی محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر عبداللہ صاحب اور ان کی جملہ انتظامیہ جنہوں نے اس بڑی خوبصورت محفل پاک کو سجایا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا یہ محفل سجانا ہمارا آنا آپ لوگوں کا آنا پڑھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. درود شریف اس یقین اس خیال سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا جی سنتے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول